بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شب معراج کے حوالے سے عوام میں یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا کوئی خاص عبادت یا لازم عمل ہے، حالانکہ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ دین میں کسی بھی عبادت کا ثبوت صرف اور صرف قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس بیان کو غور اور توجہ سے سننا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بے مثال نشانی ہے۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے جو بظاہر ایک ہی لمحے میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس کی کیفیت، اس کا وقت اور اس کی اصل نوعیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسانی عقل اس کی گہرائیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک واقعے میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ، اپنی سلطنت عظمیٰ اور اپنے غیبی نظام کا وہ مشاہدہ کرایا جو کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے تقریباً 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے قریب 1 سال پہلے سرزمین مکہ میں پیش آیا، جسے اکثر مؤخرین ماہ رجب کی 27ویں رات سے منسوب کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عظیم و شان رات کے آغاز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خاص احکامات عطا فرمائے، جن میں جنت کے انتظامات، آسمانی نظام میں عارضی توقف اور مخلوق کے لیے خصوصی سکون کے فیصلے شامل تھے، تاکہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کا اہتمام کیا جا سکے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ ناظرین کرام، اسی لمحے عالم بالا کا پورا منزل بدل جاتا ہے، نور، سکون اور طمانینت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، بڑی جماعت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جنت کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تاکہ ایک ایسی سواری لائے جائے جو نہ اس سے پہلے کسی بادشاہ کو نصیب ہوئی اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں آ سکتی تھی۔ اس سواری کی شان ایسی تھی کہ اسے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس جیسی سواری کا تصور کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ وہ سواری جسے تاریخ نے براق کے نام سے جانا، ایک نورانی، تیز رفتار اور عظیم مخلوق تھی، جسے خاص طور پر اسی مقدس سفر کے لیے منتخب کیا گیا تاکہ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی وسعتوں تک لے جایا جا سکے۔ مفسرین کی بعض کتاب میں یہ بات منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس نورانی سواری پر کسی اور ہستی کو سوار ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، اور یہی بات اس سفر کی انفرادیت اور عظمت کو واضح کرتی ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اپنی مثال آپ تھی۔ فضا میں ایک عجیب روحانی سکون اور غیر معمولی کیفیت طاری تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے تھے، اور زمین و آسمان پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے پوری کائنات کسی عظیم لمحے کی منتظر ہو۔ رات آہستہ آہستہ اپنی گہرائیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ نصف شب کے قریب فضا میں نور اور تجلیات کی کیفیات ابھرتی چلی جا رہی تھی۔ اسی لمحے عالم بالا میں ایک خاص جنبش پیدا ہوئی اور آسمانی نظام میں ایک عظیم واقعے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اچانک رحمت، نور اور وقار کے جلوے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے ایک عظیم جھرمٹ کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کی وہ مخصوص اور بے مثال سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس نورانی سواری کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہی گھر جہاں اس وقت رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھی مگر دل بیدار تھا، جسم مبارک
سکون میں تھا، مگر روح اپنے رب کی یاد میں محو تھی۔ یہ وہ کیفیت تھی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آواز دے کے جگانا کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اس عظیم لمحے کی نزاکت انہیں فکر مند کر دیتی ہے کہ محبوب رب العالمین کو کس انداز سے بیدار کیا جائے۔ اسی لمحے بارگاہ الہی سے حکم نازل ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چھو لو تاکہ تیری مخلوق کی لطافت اور ٹھنڈک سے ان کی آنکھ کھل جائے۔ حکم ربانی سنتے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہایت عاجزی، محبت اور ادب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نورانی لب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک سے مس کر دیتے ہیں۔ یہ منظر عظمت، محبت اور قرب الہی کا ایسا حسین امتزاج تھا جس کا تصور بھی دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جس میں آسمان کا امین زمین کے سب سے عظیم انسان کے قدموں پہ جھک جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لبوں کی لطیف ٹھنڈک محسوس کرتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور نہایت شفقت بھرے انداز میں دریافت فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اس وقت تشریف لانے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العزت کی جانب سے خاص پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات آپ کو اپنے قرب کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مزید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک تمام راستے آپ کے استقبال کے لیے آراستہ ہو چکے ہیں۔ فرشتے صفے بستہ کھڑے ہیں اور پوری کائنات اس عظیم لمحے کی شاہد بننے کے لیے منتظر ہے، کیونکہ آج کی رات انسانیت کے وقار اور نبوت کی عظمت کی رات ہے۔ کتب سیرت و معراج میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب بارگاہ الہی سے سفر معراج کا حکم صادر ہوا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سفر کے لیے تیاری فرمائی، اور یہ بات دل میں بٹھا لینا ضروری ہے، یہ سفر کسی عام سیر یا مشاہدے کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ انسانیت کے مقام، نبوت کی عظمت اور بندے کے رب سے قرب کی اعلیٰ ترین مثال تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نورانی سواری پہ قدم مبارک رکھا نا، تو براق جذبات اور سعادت کے احساس سے حرکت میں آ گیا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نہایت وقار اور محبت کے ساتھ اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے براق، ٹھہر جا، آج تجھ پہ وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہے اور جس کی شان کے سامنے زمین و آسمان جھکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان کی، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معمور ہو گئی اور عالم وجود میں ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا ہو گئی جس میں وقت کی رفتار گویا رک سی گئی اور مکان کی وسعتیں سمٹ کر اس سفر عظیم کے سامنے عاجز ہو گئی۔ اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سفر عظیم کے لیے مزید آمادہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سینہ مبارک کو شق کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا اور اسے ایسا پاکیزہ برتن میں رکھا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ پھر زمزم کے مبارک پانی سے اسے دھویا گیا تاکہ وہ ہر قسم کی ظاہری باطنی آلائش سے مکمل طور پہ پاک ہو جائے۔ احادیث صحیح میں یہ مضمون مختلف انداز سے وارد ہوا ہے کہ قلب مبارک کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ سینہ اقدس میں اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا گیا اور سینہ بند کر دیا گیا، اور فرشتوں کی گواہی کے مطابق وہ دل ہر قسم کی کجی سے محفوظ، نور سے بھرپور اور حکمت و بصیرت کا خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کی علامت ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو مسجد اقصی کی سمت روانہ کیا گیا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے جن میں ایسی اقوام اور افراد بھی شامل تھے جو اپنے اعمال کے سبب مختلف انجام سے دوچار تھے۔
تاکہ امت کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان فراہم ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تشریف لائے تو وہاں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، جو اس بات کا واضح اعلان تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ اس عظیم مقام کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں ایک ایک آسمان پہ مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جن میں حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں۔ ہر ملاقات میں نبوت کی عظمت، اخوت انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کا جلوہ نمایاں ہوتا چلا گیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جہاں آپ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی نورانی صورت میں دیکھا، اور اللہ جل شانہ کی بے مثال تجلیات اور نورانی جلوے مشاہدہ فرمائے۔ یہ مقام اس سفر کی اعلیٰ ترین روحانی بلندی تھی، جہاں انسان کی عقل اور تصور دونوں عاجز ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام شریف الکلام کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور بلا واسطہ کلام خداوندی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں بھی فرض فرمائی، تاکہ انسانیت کے لیے یہ سب سے بڑی رہنمائی اور عبادت کا حکم رہ جائے۔ یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کے لیے دائمی رہنمائی ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، اور وہاں سے براق پہ سوار ہو کے مکہ مکرمہ پہنچے، اور یہ سب کچھ صبح ہونے سے قبل مکمل ہوا۔ اسی طرح یہ سفر انسانی عقل کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سفر کو اپنے صحابہ اور امت کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا، اور فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے اس حیرت سے کہا، کیا آپ واقعی ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے مکہ میں صبح کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا، ہاں۔ ابو جہل نے خوف اور حیرت کے عالم میں پوچھا کہ کیا آپ یہ بات اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر ابو جہل نے اعلان کیا، اے بنی کعب، یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واقعہ معراج کو بیان کیا۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ اور جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے، تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک بے مثال معجزہ ہے، اور اس کا یہ بھی سبق ہے کہ شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عمل ضروری یا سنت نہیں ہے۔ یہ حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، تاکہ عبادات صرف قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائیں اور بدعات سے بچا جائے، کیونکہ دین کی بنیاد ثابت شدہ دلائل اور احادیث پر ہے، نہ کہ محض سن سنائی یا عوامی روایات پہ۔ ناظرین کرام، ماہ رجب اسلامی تقویم کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور ان مہینوں کی عبادات کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں اپنے بندوں کے لیے رحمت اور فضل کے خصوصی مواقع مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ماہ رجب میں کسی مخصوص دن یا تاریخ کے لیے روزہ رکھنے یا مخصوص تسبیحات کرنے کا حکم قرآن و سنت سے براہ راست ثابت نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے جو عوامی روایت عام ہے نا، وہ صرف مشہور رواج یا ضعیف روایات پر مبنی ہے۔ خاص طور پہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنے اور اس رات شب معراج یا دیگر مناسبتوں کے تحت جاگنے کا جو رواج پایا جاتا ہے نا، یا دیگر مخصوص عبادات کا التزام، اس کی کوئی مضبوط حدیث میں بنیاد موجود نہیں ہے، اور عوام میں جو فضیلت مشہور ہے
کہ اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، یہ قول مستند نہیں ہے اور اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اس پر کسی بھی قسم کی عبادت کی تخصیص یا زیادہ ثواب کا یقین رکھنا درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اس حوالے سے واضح موقف اختیار کیا ہے اور محدثین نے بھی معتد کتابوں میں اس بات کی تردید کی ہے۔ مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب میں ماہ رجب کے حوالے سے وارد ہونے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پہ محدثانہ کلام کرتے ہوئے انہیں باطل قرار دیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کا کوئی مستند حکم موجود نہیں اور اس کی تعمیل کرنا بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ماہرین شریعت کے مطابق اگرچہ بعض روایات میں 27 رجب کے روزے کے فضائل ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ روایات محدثین کے نزدیک مستند اور قابل عمل نہیں ہیں، لہٰذا دین میں اس طرح کی تخصیص کی بنیاد جذبات یا عوامی رواج پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل اور حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات اور نیکیوں کو انہی اصولوں کے مطابق کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمائے، کیونکہ اگر 27 رجب کی رات کو جاگنے یا روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام جو نیکی اور قرب الہی سے سب سے زیادہ حریص تھے اسے کبھی نہ چھوڑتے اور یہ عمل امت کے لیے بھی مشعل رہنمائی بنتا۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادات اور نیکیوں کی بنیاد مستند شریعت پہ رکھیں، کسی بھی من گھڑت روایات یا عوامی رواج پہ عمل کرنے سے اجتناب کریں تاکہ ہمارا عمل اللہ کے حضور قبول اور خالص ہو اور دین کی حقیقی اصولوں کے پاسداری ہو۔ ناظرین کرام، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اکثر ایسے من گھڑت اور غیر مستند روایات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہی دین اسلام کی اصل تعلیمات ہیں، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو ریاکاری، دکھاوے یا خود ساختہ رسومات سے مکمل طور پہ پاک رکھیں اور صرف انہی اعمال پہ توجہ دیں جو قرآن مجید اور احادیث صحیح میں صریح طور پہ بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص نیت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ فضائل اعمال کے نام پہ عوام میں بدعات اور جعلی رسوم کو فروغ دینا ایمان کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ انسان کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات کی بنیاد ثابت شدہ شرعی دلائل پر رکھیں اور کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو۔ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی، اخلاق کی اصلاح اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پیروی پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں یا محض رسم و رواج کے مطابق عمل کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، قرآن و سنت میں موجود اعمال کی پیروی کریں اور دین کے حقیقی اصولوں کو زندہ رکھیں۔ واقعہ معراج کا اصل سبق بھی یہی ہے کہ نماز کی پابندی، رب کی عظمت کا ادراک اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے قرب کی تلاش انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ محض ایک رات یا کسی دن کو خاص جشن یا خصوصی فضیلت کے طور پہ منانا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر دن کی اصلاح پہ توجہ دینی چاہیے اور ہر اس کام سے گریز کرنا چاہیے جس کی بنیاد ثابت شدہ دلیل یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط اور اعمال خالص بن سکے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اگلی ویڈیو تک ہماری علمی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔